اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گفتگو کا عنوان احکام تقلید سے متعلق ہے۔ تقلید میں پہلا مسئلہ اس موضوع سے مرتبط رہے گا۔ دین کے مسائل چار حصوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ حصہ ہے کہ جو انسان کے دل سے متعلق رہتا ہے، کہ جو چیزیں انسان کے دل میں ہونی چاہیے، جنہیں ہم عقائد کا نام دیتے ہیں۔ مثلا اللہ ایک ہے، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، امامت میں 12 امام ہیں، عدل اور قیامت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ انسان انہیں اعمال میں بجا نہیں لاتا، بلکہ اس کے دل میں ہوں تو وہ اس کے ایمان اور اس کے اسلام کی دلیل ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہوا کرتا ہے کہ جسے انسان اپنے عمل میں انجام دیتا ہے، جسے احکام کہا جاتا ہے۔ مثلا نماز کو وہ پریکٹیکلی انجام دے۔ کوئی یہ شخص کہے کہ میں تو نماز دل میں پڑھ لیتا ہوں، تو یہ نماز نہیں کہلاتی، بلکہ عملاً اسے پریکٹیکل کر کے نماز کو انجام دینا پڑے گا۔ تیسری چیز اخلاق سے متعلق ہے۔ مثلا انسان کے دل میں حسد اور کینہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اخلاقی برائی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے دل میں بغض و کینہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اخلاقی برائی ہے۔ اچھائی کیا ہے؟ اچھائی یہ ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کے لیے نیک گمان رکھے، یہ ایک اخلاقی خوبی ہے۔ آخری چیز تاریخ سے متعلق ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور باقی ائمہ معصومین کی زندگی میں تاریخی واقعات سے متعلق ہے۔ مثلا انسان یہ جانتا ہے کہ کربلا کے میدان میں 72 شہید تھے، جنگ خیبر میں در خیبر کو کس نے اکھاڑا، یہ سب تاریخ سے متعلق ہے۔ تقلید کا موضوع نہ انسان کے عقائد میں ربط رکھتا ہے، نہ اخلاق اور تاریخ میں۔ تقلید کا موضوع صرف اور صرف انسان کے لیے احکام عملی سے متعلق ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پروردگار عالم کو ایک مانا ہے اس لیے کہ مجھے فلاں شخص نے کہا۔ فلاں شخص کے کہنے سے انسان یہ کہے میرا عقیدہ اللہ ایک ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ بصیرت کے ساتھ اور انسان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، چاہے وہ دلیل صرف ایک ایسی دلیل ہو کہ جو ایک دھاگا سونپنے والی بڑھیا کا عقیدہ تھا، کہ اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ کیسے کہتی ہو کہ اس کائنات کو خدا نے بنایا ہے، تو یہ کہتی ہے کہ جب ایک دھاگا بغیر بننے والے کے نہیں بن سکتا تو یہ کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے۔ ایک نارمل سی دلیل ہے، لیکن انسان کے دل میں اور ذہن میں موجود ہے۔ عقائد میں انسان تقلید نہیں کر سکتا۔ توحید میں، نبوت میں، عدل میں، امامت میں، قیامت میں ضروری ہے کہ انسان دلیل کے ساتھ اپنے عقیدوں کو جانتا اور مانتا ہو۔ لیکن جہاں احکام کا تعلق ہے وہاں ضروری ہے کہ انسان کے پاس 3 آپشنز میں سے کسی ایک آپشن کو اپنائے۔ یا تو وہ خود قرآن اور حدیث کے بارے میں اتنا جانتا ہو، کسی حوزے میں اتنا اس نے پڑھا ہو کہ کوئی مسئلہ اس کے سامنے آئے تو وہ قرآن کی عربی کے معنی کو جانتا ہو، اس کے معنی کو جاننے کے بعد فصاحت و بلاغت کو جانتا ہو، یہ جانتا ہو کہ کون سی آیت کس مقام پر کس حکم کے لیے نازل ہوئی، یہ بھی جانتا ہو کہ ناسخ و منسوخ کیا ہے، یہ بھی جانتا ہو کہ قید اور خصوص کیا ہے، یہ جانتا ہو علم رجال کے اندر کون سا راوی سچا ہے، کون سا راوی جھوٹا ہے، یہ جانتا ہو علم منطق کے اندر نصوب اربعہ کیا ہیں، یہ جانتا ہو کہ علم درایت الحدیث کے اندر حدیث کی کتنی اقسام ہیں، کون سی حدیث ضعیف ہوا کرتی ہے، کون سی حدیث قوی ہوتی ہے، کون سی حدیث صحیح ہوتی ہے، یہ سارے علوم کو جانتا ہو۔ اس کے علاوہ وہ علم اصول کو جانتا ہو کہ اصالت الاباحہ کیا ہوتا ہے، اصالت الحقیقت کیا ہوتا ہے، اصالت العدم کیا ہوتا ہے،
اصل عدم ازلی کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کو وہ پہچانتا ہو. اس کے علاوہ وہ درس خارج میں تمام فقہی مسائل کی ایک ایک ریزن کو جانتا ہو کہ کون سا حکم کس دلیل کی وجہ سے واجب ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ صرف ایک مسئلے کے لیے کتنے علوم کو جاننا ضروری ہے. اگر انسان یہ کر سکتا ہے کہ وہ خود مجتہد بن جائے اور کم سے کم 18 سال حوزے میں اس نے علوم دینی کے اندر اسپیشلائزیشن کی ہو، تو اس کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تقلید کی ضرورت نہیں ہے، میں خود مجتہد ہوں. اگر اس میں ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مسائل دینی کو قرآن اور حدیث سے استنباط کر سکتا ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ وہ مجتہد ہے. صرف اصول کافی کا ترجمہ پڑھ لینے سے، فروع کافی کا ترجمہ پڑھ لینے سے، ملا یعذب الفقی کا ترجمہ پڑھ لینے سے، تہذیب الاحکام کا ترجمہ پڑھ لینے سے، یا بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں ہم نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ہے اس لیے ہم مجتہد ہیں، اس طریقے سے کوئی مجتہد نہیں بنا کرتا. علماء اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں، سال ہر سال حوزے میں اپنی زندگی خرچ کرتے ہیں، دیگر کام کو چھوڑ کر صرف علم دین میں اپنے آپ کو مگن کر دیتے ہیں، تب کہیں جا کر 60 سال 70 سال میں ایک عالم دین مجتہد بنا کرتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ خود مجتہد نہیں ہے تو کسی سب سے زیادہ جاننے والے مجتہد کی تقلید کرے، جسے ہم عالم کی تقلید کہتے ہیں کہ مختلف مجتہدین موجود ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اس کی تقلید کرے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تمام مراجع غیبت صغرا سے لے کر غیبت کبرا میں شیخ صدوق سے لے کر آج تک آیت اللہ سیستانی تک تمام مراجع کے فتووں کو جانتا ہو، اور اس کے بعد ان میں سے جو احتیاط کی راہ نکلے اس احتیاط کی راہ پر عمل کرے. تو آپ نے دیکھا کہ 3 طریقے ہیں، اس میں سے مجتہد بننا بھی ایک عام آدمی کے لیے جو کارپینٹر ہے، جو الیکٹریشین ہے، جو دوسرے کاموں میں اور شغل میں مصروف ہے، اس کے لیے خود مجتہد بننا مشکل ہے. دوسرا احتیاط پر عمل کرنا مشکل ہے. ایک طریقہ رہ جاتا ہے تقلید کا، جس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں عالم کے ترجمے کو پڑھ کر اس مسئلے پر عمل کیا ہے اور میں تقلید نہیں کرتا، تو وہ یہ اس کا صرف غلط فہمی ہے. وہ ایسی صورت میں اس عالم کی ترجمہ کی ہوئی کتاب کی تقلید کر رہا ہے، اس عالم کی تقلید کر رہا ہے. صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو محمد و آل محمد کے علوم